السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک پتھر کا واقعہ سناؤں گا، بڑے غور سے سنیے گا۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر جا رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک جگہ پتھر کے رونے کی آواز آئی۔ آپ علیہ السلام نے پتھر کے پاس گئے اور پتھر سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو پتھر نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے کہ وہ مجھے کہیں جہنم میں نہ ڈال دے۔ اللہ اکبر! میرے پیارے دوستو، اس پتھر کو اس لیے ڈر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اس لیے وہ رو رہا تھا کہ اگر مجھے بھی جہنم میں داخل کر دیا تو میرا کیا بنے گا۔ اس پر اس پتھر نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں تو آپ میری سفارش کر دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ابھی اللہ سے ہی ہم کلام ہونے جا رہا ہوں، میں تیری سفارش کر دوں گا۔ یہ کہہ کر آپ چلے گئے۔ جب آپ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے تو اس پتھر کا بھول گئے۔ جب آپ کوہ طور سے واپس جانے لگے تو اللہ کی رحمت دیکھیے کہ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم اس پتھر کا بھول گئے جس سے تم نے سفارش کا وعدہ کیا تھا؟ آپ علیہ السلام نے کہا، میں بھول گیا تھا، اور بے شک آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اس پتھر کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ نے تمہیں جہنم سے آزاد کیا۔ آپ علیہ السلام خوشی خوشی واپس آئے اور اس پتھر کو خوشخبری سنائی۔ وہ پتھر بہت خوش ہوا اور آپ علیہ السلام چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد آپ پھر اسی راستے سے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کو پھر پتھر کے رونے کی آواز آئی۔ آپ اس کے پاس گئے اور فرمایا کہ اب تم کیوں رو رہے ہو؟ کہتا ہے، اے اللہ کے نبی، پہلے میں اس لیے رو رہا تھا کہ کہیں اللہ مجھے جہنم میں نہ داخل کر دے، اور اب میں اس لیے رو رہا ہوں اور میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں رو رو کر کہ مجھے اللہ نے اتنی بڑی خوشخبری دی ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میرے پیارے بھائیوں، اگر اللہ ایک پتھر کو معاف فرما دیتا ہے اس کی دعا سے، اس کے رونے گڑ گڑانے سے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انشاءاللہ معاف فرما سکتا ہے۔ ہمیں تو اس نے بہت نعمتیں عطا کی ہیں، بہت کچھ دیا ہے اس نے، تو ہم اس کا شکر ادا کریں اور اس سے معافی مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کرے گا اور جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ آمین۔